أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھ لیجئے بابا جی بلند. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. وعلى وأصحابك يا سيدي يا خاتم الأنبياء. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سماوات ہے، سب کا پالنہار ہے، سب کا رازق، سب کا مالک. درود نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جان کائنات جان جہان کائنات شب اسرا کے دولہ سیاہ والی عرب عجم منزہت عن العیوب اللہ وجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب اسرا کے دولہ بی بی آمنہ کے پیارے عبداللہ کے دلارے ساری امت کے سہارے احمد مجتبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں اپنی عقیدتوں کے لتعداد درود و سلام کے گجرے نچاور کرنے کے بعد حاضرین و سامعین، آج ربیع النور شریف کی 10 تاریخ ہے اور 2 دن بعد آقا علیہ السلام کی ولادت کا بابرکت دن ہے کہ جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ سارے دن دیکھنے نصیب فرمائے ہیں. حضرت موسیٰ اللہ کے بڑے پیارے پیغمبر ہیں، بڑے جلالی پیغمبر ہیں، بڑی عظمت و شان والے نبی ہیں. بنی اسرائیل میں ایک بندہ فوت ہو گیا اور اس بندے کا کارنامہ یہ تھا کہ اس نے 200 سال اللہ کی نافرمانی کی تھی. کتنے سال؟ 200 سال تک اس نے اللہ کی نافرمانی کی. جب وہ مر گیا تو محلے داروں نے، رشتہ داروں نے اسے پکڑا اور روڑی پہ پھینک دیا، کچرے میں ڈال دیا. جب کچرے کے اوپر پھینک دیا، روڑی پہ پھینک دیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی، اے میرے پیارے پیغمبر، فلان جگہ پر لوگوں نے میرے یار کو پھینک دیا ہے، اسے اٹھاؤ، اسے نہلاؤ، کفن دو، جنازہ پڑھو اس کا اور اسے پھر دفن بھی کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے کہ پتہ نہیں کتنا برگزیدہ کوئی بندہ ہے، کتنا بڑا اللہ کا ولی ہے جس کے بارے میں اللہ نے مجھے حکم عطا فرمایا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس مقام پر پہنچے، اس کچرے کے ڈھیر پر پہنچے جہاں پہ اس بنی اسرائیل کہ اس 200 سال کے نافرمان بندے کو انہوں نے پھینک دیا تھا، جب آپ اس کو اٹھانے لگے تو
تو چند لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو بڑا بدبخت ہے، یہ تو گناہگار ہے، سیاہکار ہے، بدکار ہے، اور آپ اسے اٹھا رہے ہیں۔ مزید لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے بھی یہی کہا کہ اے اللہ کے پیارے پیغمبر یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ بندہ اللہ کا نافرمان ہے، یہ گناہگار ہے، اس نے ہمیشہ اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ پھر یہ انعام کیسا، یہ اکرام کیسا، یہ پھر عزت اور عظمت کیسی کہ میں تیرا پیغمبر ہوں، میں تیرا نبی ہوں، میں تیرا رسول ہوں، صاحب شریعت ہوں، اور مجھے اس بات کا تو نے حکم دیا ہے کہ میں اس کو روڑی سے اٹھاؤں، اس کو غسل کر دوں، اس کو کفن دوں، اس کو دفن کروں، اس کا جنازہ پڑھوں۔ یا اللہ وجہ کیا ہے؟ رات سے پردہ اٹھایا جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر بات لوگوں کی بالکل ٹھیک ہے، یہ بندہ میرا نافرمان ہے، اس نے 200 سال بھی کبھی میری فرما برداری نہیں کی، 200 سال تک یہ میری نافرمانیاں کرتا رہا۔ اے پیارے موسیٰ لوگ جو کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ایک اس کے اندر خصلت تھی۔ اے پیارے موسیٰ جب یہ توریت پڑھتا تھا، جب یہ توریت کی تلاوت کرتا تھا، اس کے اندر جب میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم غرامی محمد احمد آتا تھا تو یہ اس نام کو چومتا تھا، اس نام کو آنکھوں سے لگاتا تھا، اس نام پہ درود پڑھتا تھا۔ اے پیارے موسیٰ میں نے اس نام کی برکت سے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے، کے نام کی برکت سے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں کہ یہ میرے محبوب پر درود پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تعالی محبوب کی ذات تو ایک طرف، محبوب کی ذات تو ارے ایک طرف، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے نام کا بھی حیا فرماتا ہے، اس کی بھی لاج رکھتا ہے، اور جو محبوب کے نام کو چوم کر آنکھوں سے لگائے پھر اس پہ درود پڑے، اللہ اس کی برکت سے 200 سال کے نافرمان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو پھر آج ہم اس نبی کے گن کیوں نہ گائیں، پھر آج ہم اس نبی کے سناخاں کیوں نہ بنیں، آج ہم اس نبی کے پھر چرچے کیوں نہ کریں جس کے چرچے آنے سے پہلے بھی دنیا کے اندر بج رہے تھے، جس کے نام کے چرچے انبیاء نے کیے، جس کے نام کے چرچے رسولوں نے کیے، جس کے آنے کی خبریں پیغمبر دیتے رہے، جس کے آنے کی نکابت انبیاء کرتے رہے، جس کے آنے کی خوشخبری حضرت عیسیٰ دیتے رہے، حضرت موسیٰ دیتے رہے، حضرت ابراہیم نے عطا فرمائی، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی کہ اللہ اللہ کے ساتھ محمد محمد بھی کرنا ہے، اللہ اللہ کے ساتھ محمد محمد بھی کرنا ہے، کیونکہ اسی نام سے اللہ نے میری توبہ قبول فرمائی ہے۔ یا محمد محمد میں کہتا رہا، یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ ہم اس نبی
جی عزیزہ نے من تو پھر جس نبی کے چرچے اللہ کی برگزیدہ ہستیاں کر رہی ہیں، جس نبی کے آنے کے چرچے انبیاء کر رہے ہیں، تو ہمیں تو پھر زیادہ حق بنتا ہے کہ جن کے پاس وہ نبی آیا ہے، نبی آیا ہے، وہ آقا آئے ہیں، انبیاء دعا کرتے رہے یا اللہ وہ انبیاء ہمیں دے دے، وہ پیارا محبوب ہمیں دے دے، یا اللہ ہمیں اس امت میں پیدا کر دے۔ نبی دعائیں کرتے رہے، نبی التجائیں کرتے رہے کہ یا اللہ اس پیارے زمانے کی اندر اس برگزیدہ ہستی کا ہمیں امتی بنا دے۔ ارے انبیاء دعائیں کرتے چلے گئے لیکن یہ شرف انہیں نہ ملا۔ ہم خوش قسمت ہیں، ہم نے دعا نہیں کی، ہم نے التجا نہیں کی، ہم رات کو جاگے نہیں، ہم نے تسبیح نہیں پڑھی، ہم نے اللہ اللہ نہیں کیا، لیکن اللہ نے اتنا کرم کیا کہ جب ہم نے آنکھ کھولی تو قاری صاحب نے ہمارے کان میں آواز دی، میاں مبارک ہو تو محمد عربی کا غلام بن کر آیا ہے۔ میاں مبارک ہو تو بول چھڑو شیدو، میاں مبارک ہو تو محمد عربی کا غلام بن گیا۔ پھر ہم اس نبی کے چرچے کیوں نہ کریں یار؟ کوئی سڑ جائے تو سڑ جائے، کوئی مر جائے تھے، کوئی سڑ جائے تھے سڑ جائے، کوئی مر جائے تے مر جائے، سنیاں نے تے گج وج کے میلاد مناونا۔ اگر کوئی میرے آقا کے ذکر سے جلتا ہے، اگر کوئی میرے آقا کی شان و عظمت سے جلتا ہے، اگر کوئی میرے آقا کے آنے کی وجہ سے جلتا ہے، تو پھر ہم اور جلائیں گے، پھر ہم اور جلائیں گے۔ اگر آج ہماری چھوٹی سی مرچ سے اسے بڑی مرچ لگتی ہے تو ہم اور مرچیں لگائیں گے۔ جی آج ان بتیوں سے جلن ہوتی ہے، آج ان کو وہ جھنڈا نظر آتا ہے، جھنڈے کے نیچے ڈنڈا نظر نہیں آتا ہے۔ وہ بھائی جھنڈے دے تھلے ڈنڈا بھی ہوندہ ہے کہ نہیں ہوندہ ہے نا؟ تو جھنڈا نظر آتا ہے، ڈنڈا بھی دیکھ لیا کرو۔ وہ ڈنڈا جو شیطان کی جس کی وجہ سے چیختا ہے نا، پھر اس جھنڈے کے ڈنڈے کے اوپر جھنڈے کو دیکھ کے اس شیطان کے چیلے وہ بھی چیختے ہیں، ہائے ہائے ہائے۔ یہ تو نبی کا ذکر کرنا، نبی کا میلاد منانا، وہی عقل کے اندھو میلاد اس کا ہوتا ہے جو پیدا ہو۔ بولیے کس کا ہوتا ہے؟ میلاد کا میں نہیں پیدا ہونا، میلاد کا میں نا پیدا ہونا۔ یہ لکھتے ہیں نا فلاں ولد فلاں، فلاں ولد فلاں، یہ ولد لفظ میلاد سے ہی نکلا ہے۔ تو میلاد کا معنی پیدا ہونا۔ تو یہ لوگ ہمیں شرک کے فتوے دیتے ہیں، ہمیں شرک کے تانے دیتے ہیں۔ ارے او عقل کے اندھو، ہم تو نبی کا میلاد منا کے بتاتے ہیں۔ ارے خالق وہ ہے جو پیدا نہیں ہوتا، ہمارا نبی مخلوق ہے جس کا ہم میلاد کرتے ہیں۔ ہمارا نبی پیدا ہوا ہے، ہم بتاتے ہیں کہ خالق کبھی پیدا نہیں ہوتا، پیدا اگر ہوتی ہے تو مخلوق ہوتی ہے، تو میلاد بھی پھر مخلوق کا ہوتا ہے۔ یہ ہمیں میلاد کرنے سے بھی روکتے ہیں شیطان کے چتونگڑے۔ تو ان کے روکنے سے یہ تھوڑی رک جائے گا۔ یہ ذکر ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، اور یہ ذکر تو رب نے خود اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہوا ہے کہ اس ذکر کو کوئی مولوی بلند کرے نہ کرے، کوئی پیر پڑھے نہ پڑھے، کوئی مفسر، کوئی مفکر، کوئی محدث، کوئی فلاسفر اس نام کا ذکر کرے نہ کرے، اللہ نے خود فرما دیا دنیا والوں یہ محبوب بھی میرا ہے، اس کا ذکر بھی میں بلند کروں۔
بھول چھڑو یہ محبوب بھی اور اس کا ذکر بھی تیرے بند کیتیاں تھوڑا بند ہو جانا نجدیہ وہ نجد چوٹ کے آگے کہتے ہیں حضور دا ملاد نہیں کرنا میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی ہے نا اس میں ہے ہی حضور کا ملاد کہتے ہیں جی قرآن سے دکھاؤ تو ملاد ہوتا کیا ہے ملاد یہ ہوتا ہے کہ کسی کے آنے کا ذکر کیا جائے فلانا جو تھا وہ اس طرح آیا اس طرح پیدا ہوا اس طرح اس نے اپنا بچپن گزارا اس طرح اس نے اپنا لڑکپن گزارا اس طرح وہ شباب تک پہنچا پھر جوانی گزاری اس طرح اس نے بڑھاپا گزارا یہ ہے میلاد کسی کے آنے کا بولیے کسی کے آنے کا تذکرہ کرنا ذکر کرنا تو اس میں پتہ بتاؤ مجھے کون سی قباحت ہے بھائی اس میں کون سی شرک والی بات ہے بھائی اس میں کون سی بدعت والی بات ہے بھائی جب قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے آنے کا ذکر فرمایا کس کا پڑھیے پلا سبحان اللہ گل کراں وہ کلے بندے نے نعرہ ماریا تو پوری مسیح بہت ہی آواز آئی ہے کلے بندے منیا کہ تواڈے نالوں کلا ہی بھارا ہے لیکن آواز اتنا بھی بھارا نہیں کہ تسی سارے رل کے بولو تو اس بندے دی آواز بہت ہی ہو جائے دوبارہ لاؤ جی نعرہ مزہ نہیں آیا اجے بھی ایک گل رہ گئی ہے ہاں جی نبی دا ذکر کرنا تو فریمت نہیں ہونا ماشاءاللہ چستی نال بیٹھنا پینا وہ کلے بندے نے ہاتھ چوک کے نعرے لائے تہاں وچوں کوئی 4 بندے آکھیا نعرہ رسالت وہ کئیاں دا نہیں دل کردا ہاتھ چکن نو نبی دی عزت تے اہیں کدی زبردستی کیوں بھاجی وہ جڑے دنیا داراں دے نعرے مارن گجی ہونو میرے نبی دے نشک چ نعرہ وہ نہیں مار سکدے ہاں جی جڑے دنیا داراں دے عاشق ہون نا دنیا دے نال دنیا دی پیچھے وڑن گجی ہون وہ میرے نبی دی عزت تے پیرا نہیں دے سکدے تے جڑے میرے نبی دے نام دے ہاتھ نہ اٹھن وہ ہاتھ کبھی اٹھ نہیں سکدے تے جڑے میرے نبی دی نام دے عزت تے ہاتھ پیرا دین وہ ہاتھ کبھی تھلے ڈگ نہیں سکدے نعرہ دوبارہ مارو جی یا رسول اللہ دیوانے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین جل جلالہ واتم برہانون قرآن مجید برہان رشید دے اندر پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران اور آیت نمبر 81 بولو کنی 80 تے 1 آیت نمبر 81 پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران اللہ نے جدو پچھلے جمعے میں اللہ دی توحید دے جلسے دا ذکر کیتا سی اللہ نے عالم ارواح دے اندر 2 جلسے کیتے سن ایک توحید دا ایک رسالت دا او دا ذکر پچھلے جمعے میں کر چکے آواں آؤ پھر ان میں توحید تو بعد رسالت دے جلسے دا ذکر سن لنے اللہ رب العالمین نے جدو اپنی توحید دا جلسہ کیتا الستو بربکم دی صدا بلند ہو گئی ساری روحاں نے بلا جدو کہہ لیا اللہ نے فرمایا جلسہ برخاست کر دے جلسہ ختم ہو گیا سارے اپنے اپنے ٹکانے تے چلے گئے جتھے رب نو منظور ہے سی روحاں چلیاں گئیاں اللہ نے فرمایا جبریل نے
عرض کی تھی یا رب العالمین جبریل حاضر ہے۔ اللہ نے فرمایا دوبارہ اعلان کر دے، ایرانو دوبارہ سد لے، جبریل ایک جلسہ اور کرنا ہے، لیکن یاد رکھی اس جلسے وچ سارے نہیں آنے بلکہ انبیاء آنگے۔ سارے نہیں آنے، یہ صرف پاک روحاں آنگیاں، یہ میری برگزیدہ ہستیاں آنگیاں، یہ نبی تے رسول ہونگے۔ اللہ رب العالمین دے پیارے جبریل نے حکم دی پاسداری کی تھی، تمام نبیاں دیاں روحاں نو اللہ دا حکم سنایا، اللہ دیا حکم دے اتے ساریاں روحاں ایک جگہ تے کٹھیاں ہو گئیاں۔ ہن اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ اے قرآن ہے، میں کوئی اپنے کو گل نہیں کرن لگا۔ لوگ کہندے نے نبی دا میلاد کتھے لکھی آئے، میں آنا ہے تعصب دی اینک لا، اے دل وچوں بغض کڈ، دل وچوں حسد کڈ، تے نبی دے عشق وچ قرآن پڑھ، تنوں ایک ایک آیت نبی دا میلاد نظر آئے گا، تنوں ایک ایک آیت وچ نبی دا میلاد نظر آئے گا، ایک ایک آیت وچ نبی دا ذکر نظر آئے گا۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ قَالُوا فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ او آیت مبارکہ ہے جدے وچ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب دا دنیا تے آن دا ذکر فرمایا۔ میں آیت دا خلاصہ بیان کر دینا کیونکہ ترجمہ کرانگا کم لمبا ہو جائے گا، میں صرف سمجھا دینا۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے محبوب یاد کرو نا او ویلا، کیڑا او ویلا اللہ اپنے محبوب نو یاد کروا رہا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، سونیا محبوبہ او ویلا یاد کرو نا جدو اللہ نے سارے نبیاں کولوں میثاق لیا سی۔ ایک ہوندا وعدہ، ایک ہوندا وعدہ، ایک ہوندا میثاق، ایک وعدے بھی اتے ذرا اور مضبوط ہوندا ہے، وعدہ بھی توڑنا نہیں چاہیے، لیکن میثاق وہ دے تو بھی مضبوط ہوندا ہے۔ اللہ نے وعدہ کنا کولوں لیا؟ نبیاں کولوں۔ کی وعدہ لیا؟ اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اللہ نے فرمایا پیارے آدم نبی جینا دے وچ سارے نبی آگے، اللہ نے فرمایا پیارے آدم، اے پیارے شیش، اے پیارے نوح، اے پیارے ابراہیم، اے پیارے خلیل اللہ، اے موسیٰ نجی کلیم اللہ، اے عیسیٰ روح اللہ، یہ گل دھیان نال سن لو، جدو توانوں میں نبوتاں دے کے، جدو توانوں میں شریعتاں دے کے، جدو توانوں میں نبوتاں دے کے دنیا تے مبعوث فرما دیواں، تہاڈی حکومت چل دی ہووے، تہاڈا سکہ چلدا ہووے، تہاڈا کلمہ چلدا ہووے، تہاڈا ذکر ہوندا ہووے، لیکن ایک گل یاد رکھیا جے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، تہاڈا سکہ چلدا ہووے، تہاڈا ویلا ہووے، مگر جدو میرا شانہ والا رسول آ جائے گا، جدو میرا حبیب آ جائے گا، جدو آمنہ دا لال آ جائے گا، اے نبیو تسا اپنے کلمے چھڑ دینے نے، اپنی شریعتاں چھڑ دینیاں نے، اپنے سکے چھڑ دینے نے، یا اللہ کرنا کی اللہ نے فرمایا سب کچھ چھڑ کے میرے نبی دی غلامی دا پٹا گل وچ پا لینا ہے۔ سارے نے
کلمے اپنے چھڑ دینے نے ثم جاکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن تسا اپنے کلمے چھڑ کے سارے نے میرے نبی دا کلمہ پڑھ لینا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ محمد اے پھر میلاد نہیں تھے اور کیے اللہ نے فرمایا جدو میرا نبی آ جائے اللہ نے فرمایا جدو میرا نبی آ جائے اللہ نے فرمایا آ جائے کہ جدو نبی آئے نا تے نبی پتہ کی آندے رہے او سونا آنا جے او ساڑھے تو بعد سونا محبوب آوے گا او ساڑھے تو بعد کرما والا نبی آوے گا او ساڑھے تو بعد اللہ دا محبوب آئے گا اللہ نے فرمایا آ جائے انبیاء کہندے رے آوے گا اسی کہنے آگے جے آئے کی کہنے ہیں یہ کہتی تھی گئی گئی میں جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر آگے نہیں تمام انبیاء عزت والے تمام نبیاں شانہ والے ہر ایک دا مقام اسی ہر ایک نبی نو منن والے اسی ہر نبی نو منن والے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری ہاں یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے روح کونوں مقام پہ نکھارا گیا ہے دیکھو ہر سنی کا چہرہ جگمگا اٹھا ہے ہر جگہ پہ ہریالی آ گئی روح کونوں مقام پہ نکھارا گیا روح انسانیت کو قرارا گیا ہر کسی نے کہا مرحبا مرحبا ہر کسی نے کہا مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ تیری آمد مصطفیٰ تیری کیا بات ہے حضرت آمینہ کے دلارے نبی حضرت آمینہ کے دلارے نبی غمزدہ امتوں کے سہارے نبی حضرت آمینہ کے دلارے نبی غمزدہ امتوں کے سہارے نبی روز محشر کہے گی روز محشر کہے گی یہ خلق خدا روز محشر کہے گی یہ خلق خدا اے مشکل اے سب کے مشکل کشا تیری اے سب کے مشکل کشا تیری کیا بات ہے ہر سو رحمتوں کی گٹا چھا گئی چار سو رحمتوں کی گٹا چھا گئی باغ عالم میں فصلیں بہار آ گئی چار سو رحمتوں کی گٹا چھا گئی باغ عالم میں فصلیں بہار آ گئی دل کا غنچہ کھلا دل کا غنچہ کھلا اس میں اعظم ملا دل کا غنچہ کھلا اس میں اعظم ملا ذکر صلی اللہ تیری ذکر صلی اللہ تیری کیا بات ہے رحمت دو جہاں کا خزینہ ملے رحمت دو جہاں کا خزینہ ملے جب گلے سے ہوائے مدینہ ملے ہے رحمت دو جہاں کا خزینہ ملے جب گلے سے ہوائے مدینہ ملے عرشیوں کی ندا عرشیوں کی ندا فرشیوں کی صدا عرشیوں کی ندا فرشیوں کی صدا اے در مصطفیٰ تیری اے در مصطفیٰ تیری کیا بات ہے آرزو تھی جو دل میں وہ پوری ہوئی آرزو تھی جو دل میں وہ پوری ہوئی روزہ مصطفیٰ پہ حضوری ہوئی آرزو تھی جو دل میں وہ پوری ہوئی روزہ مصطفیٰ پہ ظہوری ہوئی ہر جگہ پہ ظہوری ہوئی اے نبی کے گدا تیری اے نبی کے گدا تیری کیا بات ہے یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء
رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے۔ سونے تیری گلیں ہی وکھریاں نے، تیرا آنا بھی نرالا، تیرا جانا بھی نرالا، تیرا آرام کرنا بھی نرالا، تیرا چلنا بھی نرالا۔ سونے تیری ایک ایک ادا پہ جان قربان کرنے کو دل کرتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ کروں تیرے نام پہ جان فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، آقا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہان ہے۔ تو عزیزم اللہ نے فرمایا کہ جدو میرا پیارا محبوب آ جائے نا تو اے نبیو تسا میرے نبی دی مدد بھی کرنی ہے تو میرے نبی تے ایمان بھی لے آنا ہے۔ میرے نبی دی کی کرنی ہے؟ مدد صرف اللہ کردا ہے۔ وہ مدد صرف اللہ دے بندے اللہ ہی کردا ہے نا۔ تو یہ تھے اللہ کہہ رہے نبیاں نو، ہاں جی یہ تو ثابت ہوندہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبیاں نو طاقت دیتی ہے، وہ مدد کر دے رہے۔ واضح لفظ میں پاجی قرآن اٹھاؤ جدہ مرضی ترجمہ پڑھ لو، وہابی دا پڑھ لو، دیوبندی دا پڑھ لو، کسے دا بھی پڑھ لو۔ اس آیت دا سورہ آل عمران آیت نمبر 81 یہ اس جگہ تو ترجمہ پڑھ لو۔ اگر یہ نہ ہوئے تو میں مجرم، ہاں جی خطیب ممبر تو بہ کے جھوٹ بولی دی زبان وڈو جی۔ اگر یہ ترجمہ نہ ہوئے کہ دی مدد بھی کرنی چاہیے دیتے ایمان بھی لے ہونا جے تو پتہ چلیا کہ اللہ دے نبی مدد اللہ دے حکم نال، اللہ دے حکم نال مدد بھی کر دینے۔ اللہ جی وعدہ لیان تے فرمایا اے نبیو تسی انہیں اس وعدے تے پکے ہو؟ اسری ایڈا پارا وعدہ لیا تو اڈے گلوں نے پکے ہو؟ سارے رضی کی تھی یا اللہ اسی پکے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اچھا قالا فشہدو پھر گواہ ہو جاؤ ایک دوجہ دے۔ اینا میں وعدہ لیا نا میرے نبی دی مدد بھی کرنی ہے، میرے نبی تے ایمان بھی لیا نا، پھر دو ایک سارے ایک دوجہ تے انی گل تے رب نے گل نہیں مکائی، فرمایا تسی ایک دوجہ تے گواہ ہو جاؤ تو میں تواڈے سارے تے گواہ ہو جانا۔ فرمایا تسی ایک دوجہ دے گواہ ہو جاؤ نا تے پھر تواڈے سارے تے میں رب بھی گواہی داں گا۔ تے فمن تولی بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، تے جیڑا اس وعدے تو مکر جائے، اس وعدے تو میثاق تو پھر جائے، وہ پھر فاسقاں وچ ہو جائے گا۔ لیکن اس آیت دا جیڑا مرجع ہے نا اس آیت دی تسی ہے او اے وے کہ پھر نبیاں نہیں کہاں گے، اے نبیاں دے توسط دے نال سانو آکھیا کیونکہ نبی اللہ دے حکم عدولی نہیں کر دے، اللہ دی نافرمانی، لہذا یہ سانو تے اوراں دی امتاں نو کیا ہے کہ جن نے میرے نبی نو من کے نہ منیا تو پھر ویکھیو انہوں میں کیویں ملنا۔ اچھا جی آج کل نا بڑا شور شرابہ ہے میلاد کرتے اے جی میلاد منا کے تساں دین وچ اضافہ کیدے وچ دین وچ اضافہ کر دیتا، دین وچ اضافہ کر دیتا۔ ایک مولوی صاحب نے میں کل سننا پہ آتا اللہ بندیالی بھی ہے، ٹھیک ہے دیوبندی ہے، کوئی بندہ بیٹھا ہوئے غصہ نہ کرے لیکن منو میرے سوال دا جواب لے آگے دے، میں بھی سوال کرن لگا ہوں اگر وہ کو منن نہ لے آئے تھے۔ وہ کہندہ جی ویکھو جی رہنے دین سمجھ کے تے میلاد کر دینے، انہیں پوچھیا نا کسی نے کہ حضور تسی میلاد کر دیو صحابہ دے دور چ میلاد ہے نہیں سی، تا کوئی جواب دین والے نے بھی آکھیا جی صحابہ دے دور چ یہ میلاد ہے نہیں تے جڑی تسی بریانیاں پیزا وغیرہ کھاندے ہوئے بھی ادو ہے نہیں سا۔ جواب دا جواب ایک ہندی ہے دین دے وچ اضافہ کرنا، ایک ہندہ ہے دین دے وچ چیز جائز ہونا، دونوں چیزوں دا فرق ہے۔ ایک یہ ہے کہ دین میں اضافہ کرنا اور ایک یہ ہے کہ کسی چیز کا دین کے اندر جائز ہونا، اور ایک قاعدہ کلیہ ہے چیزوں کے بارے میں جو بھی ہیں الاصل فی الاشیاء المباح، کہ شروع کے اندر ہر چیز مباح یعنی جائز ہوتی ہے، اس کے بعد اس کی کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جن کو حرام کرنا تھا ان کو حرام کر دیا۔ اب کوئی اللہ کی حلال چیز کو حرام کرے گا تو وہ اللہ کے فرمان کے ساتھ ٹکر لے گا، اس کو آیت یا قرآن
قرآن کی آیت یا حضور کا فرمان لانا پڑے گا، پھر وہ اس کو ناجائز کہہ سکتا ہے، ورنہ نہیں کہہ سکتا۔ ٹھیک ہے جی؟ دین کے اندر ایک ہے دین کے اندر اضافہ، ایک ہے دین کے اندر کسی چیز کو جائز۔ دین کے اندر کوئی چیز، میں مثال کے دے کے سمجھاتا ہوں۔ دین کے اندر اضافہ کیا ہے؟ نمازیں کتنی ہیں؟ ہم اگر 6 فرض کریں تو یہ دین کے اندر، بولیے دین کے اندر زکوٰۃ 100 روپے میں کتنی ہے؟ 2.5%۔ اگر ہم اس میں 3% بھی واجب کریں تو دین کے اندر اضافہ۔ صاحب نصاب کے اوپر حج زندگی میں کتنی دفعہ ہے؟ 1 دفعہ۔ اگر ہم اس کو 2 دفعہ بھی واجب کریں یا فرض کریں تو پھر بھی دین کے اندر۔ ہاں اب مجھے بتاؤ کہ جو اب چلو آگے مثال دیتے ہیں۔ اسی طرح جو دین کی ضروریات، رمضان روزے کتنے مہینوں کے فرض ہم پہ؟ 1 مہینے کے، ہاں 2 مہینے کے کہیں، 1.5 کے کہیں، 1.25 کے کہیں، پھر دین کے اندر اضافہ ہے۔ لیکن ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ 5 کی جگہ 6 نمازیں فرض ہے، کہا کسی سنی نے؟ نہیں نے کہا۔ روزے 1 ہی مہینہ بڑی مشکل رکھ دینے نے، دوجہ رہا کہ کتنے جانا اس کا۔ کسی نے ان کے اندر کسی کے قول سے، کسی سے فعل سے، کسی کی کتاب میں سنی عالم دین جو مستند ہے، کسی نے ان کے اندر اضافہ کیا ہو تو یہ ہوتا ہے ان چیزوں میں اگر تم کرو گے تو دین کے اندر اضافہ ہے۔ دوسرا دین کے اندر جائز ہونا یہ علیحدہ مسئلہ ہے، وہی حج کا مسئلہ لے لیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ صاحب نصاب پر حج کتنی دفعہ فرض ہے؟ اگر وہ 2 دفعہ کرے، بولو، تو حضور نے تو فرمایا 1 دفعہ کرنا ہے۔ حضور نے کیا بھی 1 ہے، حضور نے بول چھٹو، حضور نے کیا بھی، فرمایا بھی، تو پھر یہ حضور کے قول کے خلاف بھی، حضور کے فعل کے خلاف بھی، حضور کے فعل کے مطابق بھی، کیونکہ حضور نے کتنے حج کیے؟ 1۔ حضور نے فرمایا صاحب نصاب پہ حج کتنے فرض ہیں، لیکن اس نے 2 کیے۔ اب بندے نے مولوی سے پوچھے، اب اس حاجی پہ فتویٰ لگاؤ، اس نے نبی کے فرمان کے بھی خلاف کیا ظاہرتاً، نبی کے فعل کے خلاف کیا ظاہرتاً، اب دین میں اضافہ نہیں ہوا، اب اس کی بولتی بند ہو جائے گی، اب وہ جواب نہیں دے سکے گا جو دین کے اندر ہر بات پہ اضافے کی بات کرتا ہے۔ لہذا پھر سنی جواب دیں گے، ہم کہیں گے ایک حج کرنا اس پہ فرض تھا، دوسرا حج کرنا اس کے لیے جائز تھا۔ وہ کرتا تو ثواب ہے، نہ کرتا تو گناہ نہیں تھا، یہ دین کے اندر اضافہ نہیں ہوا، اس کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح اور بھی میں یہ ختم کے اوپر میں مثال دیتا ہوں، نماز ظہر کی کتنی ہے؟ اگر نماز ظہر کے بعد بندہ کوئی 5 10 12 8 4 نفل اور پڑھ لے تو وہ نہ کسی نبی کے فعل قول سے ثابت ہوں، نہ قرآن کی آیت سے ثابت ہوں، نہ کسی صحابی کے قول و فعل سے ثابت ہوں۔ مجھے بتاؤ کہ جس بندے نے ظہر کی نماز کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد علیحدہ پھر 10 نفل پڑھے، اس نے اچھا کام کیا یا برا کیا؟ دین سمجھ کے کیا یا غیر دین سمجھ کے کیا؟ دین سمجھ کے کیا، لیکن دین میں اضافہ سمجھ کے نہیں کیا، دین میں جائز سمجھ کے کیا، دین میں جائز سمجھ کے کیا۔ اگر اس نے نفل پڑھے ہیں، اگر وہ دنیا سمجھ کے کرے گا نہ، بلکہ اسے ثواب نہیں الٹا گناہ ہوگا، الٹا گناہ ہوگا۔ تو یہ ہے اسی طرح میرے بھائی نبی کا جلوس نکالنا، نبی کی ولادت پہ گلی گلی نعرے لگانے، نبی کی ولادت پہ گھروں کو سجانا، نبی کی ولادت میں لنگر تقسیم کرنا، نبی کی ولادت میں خوشی کرنا، نبی کی ولادت میں گلیاں سجانا، وہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے، یہ دین کے اندر جائز ہے۔ جی اگر تم کہتے ہو ناجائز ہے، اگر تم نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، مجھے اس کے ناجائز ہونے کی ایک آیت یا نبی کا ایک فرمان لا کے دو کہ نبی کا میلاد ناجائز ہے۔ اور اگر تم یہ قاعدہ کلیہ کہتے ہو کہ یہ نبی کے دور میں نہیں تھا، او بھائی تم ہی نبی دے دور چندیس ہے، پھر نبی دے دور وچ تم ہی انیس ہے کہ یہ نبی دا جلوس ناجائز ہے تے تم ہی، ہاں پھر ٹھیک ہے نا۔
جواب نال پھر تے یہاں پر کے طریقے نال جے کسی عاشق رسول کو بیٹھ کے پڑھے ہیں جے کسی 4 دن مدرسے دی دال کھدی یا عشق رسول رکھن والے استاد دے کول بیٹھے تے پھر تو اینو نجائز نہ کہندا یہ باعث ثواب ہے تے دین دے اندر جائز ہے یہ کوئی فرض واجب نہیں لیکن جائز ہے کر لو گے ثواب ہے اللہ دا رسول راضی ہوئے گا اگر انہوں منع کرو گے تو پھر گناہگار ٹھیک ہے جی آئی کو مسئلے سے ان کو گل کریں نا تو انہوں پا لمبے لے کہ بھئی دین کے اندر ہوتا ہے اضافہ اور چیز ہے جائز ہونا اور چیز ہے یہ 2 مثالیں دے کے پھر اس سے پوچھ لینا کہ بتاؤ کس نبی نے کا فعل ہے یا کس صحابی کا فعل ہے ظہر کے بعد 10 نفل کسی حدیث میں نہیں آپ پریشان نہ ہو لیکن جائز ہیں جائز ہیں بالکل پڑھنے چاہیے جو پڑھ لے گا ثواب ہے جو نہیں پڑھے گا اسے گناہ نہیں ہوگا اور بھی بڑی باتیں ہیں بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اللہ رب العالمین ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آقا کی آمد پر خوشی منانے کی توفیق عطا فرمائے وما توفیق